الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہے عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ پر دوران نماز ایک مشرک کا حملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 7ویں سال غزوہ ذات الرقاع سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو وہاں ایک وہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک شخص نے موقع دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا یا محمد من یمنعنی منک یا من یمنعک منی، من یمنعک منی، آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کہا تھا اللہ۔ اس واقعے کے اس سفر میں ہی ایک دوسرا واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر رات کا وقت ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام کرنے کا حکم دیا۔ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو گئے، رات میں سونے کی تیاری ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے اعتبار سے آپ نے صحابہ میں سے لوگوں سے پوچھا کہ من یحرسنا فی لیلتنا ہذہ، آج کی اس رات ہماری نگرانی کون کرتا رہے گا؟ صحابہ سوئیں گے تو رات بھر نگرانی کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب سو جائیں۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسباب کا استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ۔ جیسے آپ مسجد میں آتے ہیں، باہر آپ کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی شخص یہ سوچے کہ ٹو ویلر کی چابی گاڑی میں رکھوں اور ایسے ہی آ کر مسجد میں نماز پڑھوں، میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، بھلا میری گاڑی کون چوری کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ آدمی ٹو ویلر میں اپنی چابی رکھ کر مسجد میں آ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ توکل ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے توکل نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہتے۔ پہلے حفاظت کے اسباب آپ استعمال کر لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توکل کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر جو افراد یہاں آرام کر رہے ہیں وہ سب تو بڑے بڑے صحابہ ہیں جو دین کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رات میں حفاظت کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے بھلا کس کی ضرورت پڑے؟ سب یہ کہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے ہم گئے ہوئے تھے اور ہم نے مشرکین سے مقابلہ کیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ایسا وہ کہہ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں سے پوچھا من یحرسنا فی لیلتنا ہذہ،
آج کی اس رات ہماری نگرانی کون کرے گا، کون رات بھر جاگے گا؟ تو ایسی صورت میں دو صحابہ تیار ہو گئے، ایک عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں۔ جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر اور عباد بن بشر ان دونوں کے درمیان مواخات قائم کی تھی، بھائی چارگی جو بنائی تھی دو افراد کے درمیان میں، تو ان دونوں کو بھائی بنا دیا تھا۔ تو یہ دونوں تیار ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رات بھر نگرانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے ہیں۔ جاگتے ہوئے عباد بن بشر نے کہا عمار سے کہ دونوں کو جاگنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا کرتے ہیں باری باری جاگ لیتے ہیں، یا تو رات کی ابتدا میں شروع میں آپ جاگ لیں میں سو جاتا ہوں، یا میں جاگتا ہوں آپ سو جائیے، کوئی ایک جاگے تو بھی کافی ہے، دونوں ہم باری باری نگرانی کرتے ہیں، دونوں رہیں گے، ہو سکتا ہے دونوں کو تھکاوٹ ہو جائے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ٹھیک ہے میں سو جاتا ہوں، میں ابھی شروع میں سو جاتا ہوں، آپ جاگتے رہیے، پھر بعد میں جاگوں گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اکیلے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ جاگتے ہوئے کیا کام کرنا ہے، صحابہ سو رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر بنو جو ذات الرقا کی طرف سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو واپسی میں ایک جگہ پر ایک مشرک عورت قیدی بنا لی گئی تھی۔ جو قیدی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں ایک مشرک عورت بھی تھی، اور اس کا شوہر کسی اور جگہ گیا ہوا تھا۔ وہ جب اپنے گھر واپس پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیوی کو قیدی بنا لیا گیا، یہاں جو مشرکین تھے یہ سب کے سب قیدی بن گئے ہیں، اور ان میں ہماری بیوی بھی ہے۔ تو وہ مشرک انسان وہیں پر یہ نظر مان لیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے کہ میں جا کر ضرور بضرور محمد کی فوج میں ایسا کام کروں گا ان کے ساتھیوں میں کہ کسی نہ کسی کا خون بہا کراؤں گا، ان پر حملہ کروں گا۔ اس طرح سے یہ شخص اپنے علاقے سے نکلتا ہے اور اس قافلے کے راستے کا پیچھا کرتا ہوا آتا ہے، جس راستے سے یہ قافلہ گیا ہوا تھا اسی راستے پر چلتے چلتے آتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہاں ایک جگہ پر یہ پورا قافلہ آرام کر رہا ہے۔ وہ شخص وہاں پہنچا اور دیکھا تو اس کو ایسا نظر آیا کہ ایک شخص کھڑا ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے۔ اس نے فوراً اس پر تیر برسائی۔ وہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہیں، جیسے ہی ان کے بدن پر تیر لگا تو انہوں نے نماز ایسے ہی جاری رکھی اور بدن پر سے وہ تیر نکال کر پھینک دیا، خون بہنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ پھر اسی حالت میں ہے یہ شخص، دوبارہ تیر ماری۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے اور وہ تیر بھی نکال کر انہوں نے پھینک دیا۔ اس شخص نے تیسرا تیر مارا۔ تیسری مرتبہ بھی جب انہوں نے اس طرح سے حملہ کیا تو عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ تیر نکال کر پھینکا، اور جب ان کی نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیر دی، تو پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ موجود تھے، قریب میں جو آرام کر رہے تھے، کسی طرح لڑکتے ہوئے ان کے پاس پہنچے
اور ان کو جگایا۔ انہوں نے دیکھا کہ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، بدن سے خون نکل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہلا نبہتنی، سبحان اللہ، تعجب ہے آپ کے اوپر، آپ نے ہم کو جگایا کیوں نہیں؟ معاملہ اتنے آگے تک بڑھ گیا، آپ پر اتنا حملہ ہوا، تیر آپ پر برسائے گئے اور آپ نے ہمیں جگایا نہیں۔ تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی کنت فی سورۃ فکرہت ان اقطعها، میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں ایسی سورہ کی تلاوت کر رہا تھا، وہ سورہ کی تلاوت اس کی مٹھاس کی وجہ سے مجھے اس کے درد کا احساس ہی نہیں ہوا، اور میں نے پھر یہ نہیں چاہا کہ وہ سورہ مکمل کیے بغیر نماز ختم کروں، میں چاہتا تھا کہ وہ سورہ کی تلاوت کرتا رہوں۔ جب میری تلاوت مکمل ہو گئی تب میں نے نماز مکمل کی، اور اس طرح سے میں نے آپ کو خبر دے دی۔ تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں جبکہ بدن سے خون نکل رہا تھا، آپ نے اس وقت بھی نماز جاری رکھی، جس سے فقہا نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر انسان کے بدن سے دوران نماز خون نکلتا ہے تو یہ خون اس کے وضو کو توڑتا نہیں ہے، نہ اس سے وضو باطل ہوتا ہے اور نہ نماز باطل ہوتی ہے۔ بدن سے خون نکلنے پر نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر معمولی خون نکلنے سے نماز باطل ہو جاتی تو یہ بدن پر تیر لگنے سے خون کتنا نکل رہا ہوگا، یہ تو خون بہتا رہتا ہے، اور تین اگر لگ گئے تو ایسی صورت میں خون اور زیادہ نکلے گا۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا دل لگائے، قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا دل لگائے، تو یہ ظاہری جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، یہ تکلیف دہ چیزوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اللہ ان تکالیف کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہو۔ تو جب پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو آپ صبر بھی کرو اور نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم کرے گا۔ لیکن اگر وہ پریشانی دوران نماز ہی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی وجہ سے اس کی اس تکلیف کو، پریشانی کو ہلکا کر دیتا ہے، جیسا کہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین مرتبہ تیر لگنے کے بعد بھی آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی اور آپ نماز پڑھتے رہے۔ قرآن کی تلاوت میں جو آپ کو مزہ آ رہا تھا، وہ تیروں کی تکلیف نے وہ مزے کو کم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے، نمازوں کا اہتمام کرنے، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے ان تکالیف کو ختم کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔